محمد نبینا بنور ہدینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام نبی موسوی آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ آج مغفرت کی یہ جو دوسرا عشرہ ہے اس کی آخری رات ہے، اور آج 20واں روزہ بھی اللہ کے فضل سے تمام ہو جائے گا اور کل 21واں روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک میں ہم نے کچھ روٹین کے حساب سے بتانا ہے کہ ہم افطاری اور رات کے کھانا کھانے کے بیچ میں کیا کر سکتے ہیں اور ہماری لائف اسٹائل کیسی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے رمضان المبارک کو ایک ذریعہ بنا لیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم کھا سکیں اس میں کھا لیں، اللہ کے جو نعمات ہیں ان سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اپنی صحت کو سب سے پہلے دیکھو، اس کے بعد دوسرے معاملات جو خدا کی نعمتیں ہیں ہم ان سب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خدا کی طرف سے دی گئی ہیں، لیکن اس کو اپنی صحت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں، افطاری ہم نے کی، افطاری فوراً نماز کا جو ٹائم ہے، افطاری اور نماز کے اذان ہونے سے اذان ختم ہونے تک کوشش کرتے ہیں کہ دسترخوان پہ جتنے بھی جو مختلف انواع ہیں غذا کے وہ سب کھا لیں، اس کا نماز پڑھیں اور واپس آئیں، پھر جو بچا ہے اس کو بھی کھا لیں۔ مطلب کھانا بھی اگر کچھ ہے وہ بھی کھا لینا ہے، اور افطاری کا بھی جو سارا سامان ہے وہ بھی کھا لینا ہے اس تھوڑے سے آدھے گھنٹے کے درمیان۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد پھر کھانا، پھر تراویحوں پہ گئے، واپس آ کے پھر کھانا۔ اس طریقے سے ایک روٹین اگر ہم دیکھیں ہمارے لوگوں اور ہمارے ایک معاشرے میں ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہم افطاری سے لے کے سحری تک تقریباً بیچ میں 4 سے 5 دفعہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو روزے کی وجہ سے ہمیں ہماری صحت کو فائدہ ہونا ہوتا ہے وہ نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں ہمارے آرگنز ٹھیک رہیں، ہماری باڈی ہیلدی رہے، لیکن وہی ہم افطاری کے بعد جتنی مقدار میں کھانا کھا رہے ہیں وہ ساری چیز جو ہم نے روزہ رکھا وہ سب دوبارہ سے ویسے ہی نقصان کی طرف چلا گیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس طب کی روشنی میں کس طریقے سے افطاری اور کھانا کیسے کھانا ہے اور پھر سحری تک کیا کرنا ہے ہم نے۔ تو سب سے پہلے آپ افطاری کے ٹائم پہ کھجور سے افطار کریں، پانی پئیں اور نماز پہ چلے جائیں۔ نماز کے بعد آئیں، پھر جو آپ نے کھانا کھانا ہے صرف کھانے کی کہ آپ کا پیٹ بھر جائے۔ لازمی نہیں ہے کہ جتنے لوازم ہے وہ سارے کھا لیں کہ کل کسی نے دیکھی ہی نہیں، ایسا نہ کریں۔ اپنی صحت کا سب سے زیادہ خیال رکھیں۔ اس کے بعد کوئی اگر ایکسرسائز پہ جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ایکسرسائز پہ جائے، کسی نے تراویح پہ جانا ہے وہ تراویح پہ جائے، کسی نے کوئی اور کام کرنا ہے کوئی اور کام کرے، لیکن اس کے بعد کھانا نہیں کھانا۔ بس پھر آپ نے جو کرنی ہے پھر وہ سحری کرنی ہے۔ مطلب آپ نے افطاری کی، افطاری کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نے سحری تک بیچ میں کچھ نہیں کھانا۔ اسی کے ساتھ کہ اگر آپ یہ اس طریقے سے روٹین بنائیں گے تو آپ کی صحت، آپ کی باڈی ہیلتھی رہے گی، بیماریوں سے بچے گی، آپ کے ہارمونز بیلنس ہوں گے، آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی، آپ کی اسکن اچھی ہوگی، آپ کے آرگنز ٹھیک ہوں گے، آپ کے کڈنیز ٹھیک ہوں گے، ساری چیزیں پراپر ورکنگ کرنا شروع کر دیں گی، آپ کے جو فیٹس ہیں وہ ریڈیوس ہو جائیں گے، آپ کا ویٹ لاس ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں کرتے تو گویا آپ نے اس رمضان سے اپنی صحت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ باقی آپ کے روزے رکھے، اس کا ثواب، اس کا اجر وہ خدا آپ کو بالکل دے گا۔ آپ نے اتنی محنت مشقت کی ہے، روزہ رکھا ہے، سب کچھ خدا کے لیے، خدا کی رضائیت کے لیے، وہ ضرور قابل قبول ہے اور اس کا اجر خدا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھا، صحت کو نہیں دیکھا، تو آپ نے کچھ بھی صحت کے حوالے سے نہیں کیا۔ تو خدا را اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھیں اور اپنی ڈائٹ کو پراپر رکھیں، کھانے کی مقدار اتنی کہ جتنی آپ کی نیڈ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ رہیں، ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کی صحت کے حساب سے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، فارورڈ بھی کریں، دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ ان چیزوں سے ہماری جو لائف اسٹائل ہے اس سے بآسانی بآسانی جو ہے ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو نیچے دیے گئے نمبرز ہیں، کوئی مشکل پریشانی ہو تو آپ ہم سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل ہم پھر آپ سے
ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نبينا بنور هادينا